بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا جب میں قبرستان میں کھڑا تھا، اپنے کسی پیارے کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آیا تھا، جب میں نے دور سے ایک منظر دیکھا اور میں چھپ کے وہ منظر دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ کسی نے اسے 2-4 تھپڑ لگائے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کا باپ بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا اور قبر کی طرف اس کا منہ کر کے اسے ڈانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو۔ دور سے مجھے اس کی آواز بڑی مشکل سے سنائی دے رہی تھی، سو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا کہ آخر یہ باپ اس لڑکی کو قبر کے پاس کیوں لایا ہے اور اب اسے بری طرح سے ڈانٹ کیوں رہا ہے اور دھکے کیوں دے رہا ہے۔ میں جب آگے بڑھا تو مجھے ان کی آوازیں صاف آنے لگی۔ لڑکی نے کہا کہ کیا مجھے میری مرضی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا انجام جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جو معاشرے کے اصولوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں وہ، اور پھر ان کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے، دنیا میں ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھ اس قبر کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا تو اسے یہ قبر کیوں دکھا رہا تھا؟ ایک تو یہ قبر کسی آدمی کی تھی اور وہ بھی شاید کسی نیک آدمی کی، کیونکہ نام ہی اس کا ایسا لکھا ہوا تھا، لکھا تھا حاجی محمد اختر۔ وہ لڑکی بھی رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں لینی، لیکن بابا۔ اس کے باپ نے کہا کہ چپ کر جا، ابھی دیکھنا تو کیا ہوگا، تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، جب تو مر جائے گی اور ساری زندگی جو گناہ کیے ہیں نا وہ آخرت میں تیرے سر پہ ناچنے لگیں گے اور پھر تو عبرت کا نشان بن جائے گی، تیری قبر پہ بھی لوگ تھوکیں گے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ دیکھ اس قبر کی طرف ابھی کیا ہوتا ہے، تو میں بھی دیکھنے لگا اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہ قبر تو ہلنے لگی تھی۔ ادھر سے مغرب کی اذان ہوئی اور ادھر سے قبر ہلنے لگی، لڑکی ہوئی اور ادھر سے قبر ہلنے لگی۔ لڑکی ایسے بری طرح ڈری کہ جیسے قبر سے مردہ نکل کے باہر آ جائے گا، اور فوراً اپنے باپ کی بات مان لی، کہنے لگی کہ جو آپ کہو گے میں کروں گی، جہاں میری شادی کروانا چاہتے ہو میں ضرور کروں گی، بس مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی قبر کے ساتھ؟ آخر یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ اس محلے کا سب سے بدنام اور بد کردار آدمی تھا، جس نے بہت سے گناہ کیے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے گیا اور جاتے جاتے اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ میں تیرا باپ ہوں، تیرے لیے غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں یہ منظر دیکھ کے ویسے ہی حیران ہوا تھا، اوپر سے یہ ہلتی ہوئی قبر، کیونکہ میں اس محلے میں نیا آیا تھا اسی لیے بہت زیادہ حیران تھا۔ میں نے ایسی کہانی اور قصے تو پہلے بھی سنے تھے، لیکن پہلی دفعہ کوئی ہلتی ہوئی قبر دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں پر ایک آدمی نظر آیا جس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ تھا تو یہ کوئی بہت ہی گناہ گار آدمی، لیکن دیکھو اس کی لیکن دیکھو اس کی قبر سے لوگ کیسے کیسے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کی بیٹی اس کی بات نہیں مان رہی تھی تو اس نے لا کر اسے قبر دکھا کر عبرت کا نشان دکھا کے اپنی بات منوا لی۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس محلے میں بہت پہلے سے رہتا ہوں، تب سے جب یہ صرف گاؤں تھا، اب تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے۔ اس آدمی کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں اور 10 سال سے اس کی قبر اسی طرح ہلتی ہے، لوگ اس کی قبر پہ تھوک کے جاتے ہیں، اور جب کسی کو اپنی آخرت یاد کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کی قبر کے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اس پہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، کیونکہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کی قبر ہلنے لگتی ہے۔ پہلے ایسے تھا یا نہیں یہ نہیں معلوم، اور 2-3 سال سے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اور آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ جانتا ہے اس کو۔ ارے ابھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھ کے آ رہے تھے نا اور وہاں سے نکل کے یہاں آ گئے، وہ مسجد بھی اسی آدمی نے بنوائی ہے، حاجی اختر دین نام تھا اس کا، بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی بد کردار اور گناہ گار آدمی تھا، اور دوسری طرف کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے وہ اس نے بنوائی ہے اور بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو جناب، آج کل نا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ یہ حاجی محمد اختر بھی کوئی ایسا ہی ایک نمونہ تھا۔ پہلے تو اس کی محلے میں بہت زیادہ عزت تھی، اس کے باپ دادا نے ہی تو یہ گاؤں بسایا تھا، یہ یہاں کا گدی نشین تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کسی گدی پہ نہیں بیٹھنا،
سب انسان ہیں، سب ایک جیسے ہیں، مجھے کوئی فضیلت حاصل نہیں کرنی ہے۔ اس نے جوانی میں ہی 8 حج کیے تھے۔ اس نے باپ دادا کی دولت جو تھی اس کے پاس، لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنا اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں مگر پھر بھی اللہ ان کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ پر وہ امیر تھا اور نیک بھی تھا، اسی لیے تو اتنے سارے حج کر کے آیا تھا۔ چھوٹے بچوں کو دم بھی کیا کرتا تھا اور خود تو جوان تھا، لیکن 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کر رکھی تھی؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر اسے بوڑھی عورتوں سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو کوئی جوان لڑکی بھی مل سکتی تھی۔ اس آدمی کا نام انور تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں جی صاحب جی، اسے جوان کیا، اسے تو جیسی چاہتا ویسی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس نے 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کی جس میں سے 2 مطلقہ تھیں اور 2 بیوہ بھی تھیں۔ دیکھنے میں کوئی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی بھی ساری غریب گھروں سے۔ اس نے تو یوں سمجھیں کہ گاؤں سے چن چن کے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا پتہ لگایا اور پھر جو سب سے زیادہ مستحق تھی اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجا اور گھر والوں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل جوان خوبصورت لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں ہوتے، تو پھر ایسی لڑکی کا رشتہ کہاں سے ہونا تھا؟ اس لیے لوگ تو خوشی خوشی سے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے گئے۔ اس میں سے تو ایک عورت زندہ بھی ہے جو سب سے آخری والی تھی، اسی مسجد کے پیچھے رہتی ہے، بانو نام ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو کہنے لگا کہ بس ایک دن وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم لوگوں کو بھی بڑا برا لگا کیونکہ اس نے اس گاؤں کے بہت سے کام کروائے تھے، مسجد بنوائی تھی، غریبوں کے لیے گھر کا انتظام کیا تھا، لوگوں کے راشن لگائے ہوئے تھے، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، یہ یتیموں کی کفالت بھی کرتا تھا، بیوہ عورتوں سے شادی کر رکھی تھی اور بہت سی ایسی عورتیں تھیں جن کو مہینے کے راشن دیتا تھا۔ اس دنیا سے چلا گیا تو برا تو سب کو لگا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کی اتنا عذاب آ رہا ہے کہ اس کی قبر ہلتی ہے۔ قبر کس کی ہلتی ہے جناب؟ اسی کی جس پر عذاب آ رہا ہوتا ہے۔ بس پھر لوگوں کی اس کے بارے میں سوچ بدلنے لگی اور اب لوگ اس کی قبر پہ تھوک تھوک کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جوتیاں مارتے ہیں اور کچھ لوگ اس لڑکی کے باپ کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانے کی خاطر اور مختصر یہ کہ اسے ڈرانے کی خاطر یہاں پر لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی جو بھی تھا اس نے تو مجھ پر تجسس کر دیا ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نیک آدمی پر اتنا عذاب آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نیک آدمی نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہے جناب کہ وہ نیک بنا ہوا تھا، نیک نہیں تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو باہر کے ملک چلا گیا ہے، جو بچی کچی دولت تھی وہ سمیٹ کے بھاگ گیا اور اب اس کی ایک ہی بیوہ ہے جو یہاں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے، باہر نکلتی ہے تو اسے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آتی ہے اکثر یہاں پہ۔ جب قبر ہلنے لگتی ہے نا تو بیچاری قبر کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کئی دفعہ اس نے اس قبر کو ٹھیک کروایا ہے، اس پہ مٹی ڈلوائی ہے کیونکہ ہلنے کی وجہ سے قبر پھٹنے کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنا زیادہ عذاب وہ بھی اسی دنیا میں۔ ایسا بھی کیا گناہ کیا ہوگا اس نے؟ کیونکہ اس کی گناہ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، لیکن سب جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ آدمی تو وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا تھا اور مجھے حقیقت صرف اس کی بیوہ ہی بتا سکتی تھی جو کہ مسجد کے پیچھے رہتی تھی، اور جتنی وہ مشہور تھی مجھے اس کے گھر کا پتہ آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا، میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ یوں کسی عورت کے گھر جانا اور اس سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، پر سوچا کہ وہ تو بوڑھی ہوگی، بات تو سن ہی لے گی میری، کیونکہ میری فیملی ابھی یہاں نہیں آئی تھی۔ ابھی تو میں نے صرف گھر پسند کیا تھا، یہاں پر میرے کچھ رشتہ دار مدفن تھے، انہی کا گھر تھا جس کو کیس جیت کے چھڑوایا تھا، اور اب وہاں پر میں اپنی فیملی کو لانے والا تھا۔ میری خیر سے جوان بیٹیاں تھیں، اس لیے میں اس محلے کی تفتیش کرنے چلا آیا کہ یہاں پر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، مگر پہلا قصہ ہی ایسا سنا کہ میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے موقع دے کے بانو سے بات کرنی تھی، باقی کی کہانی مجھے وہی سنا سکتی تھی، اور پھر پتہ چلتا کہ اس کا شوہر ایسی بھی کیا حرکت کرتا تھا کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ عذاب آ رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس بانو نامی عورت سے ملنا بہت مشکل ہوگا، لیکن جب میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہا کہ آپ کے مرحوم شوہر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا، یہ تو میری ماں کی عمر کی عورت تھی۔
اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اچھے سے حجاب کیا ہوا تھا لیکن نقاب نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ شاید اسے مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ شکل سے بہت اچھی اور باکردار عورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے گھر میں حالات کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے یہی پوچھا کہ آپ کا گھر کس طرح چلتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مرحوم شوہر کا ایک بیٹا تھا میری پہلی والی سوتن سے، وہی مہینے کے کچھ پیسے بھیج دیتا ہے، کافی نہیں ہوتے مگر شکر ہے اس کا کہ وہ بھیجتا تو ہے، اسی سے میرا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اب جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے رہی صحیح گزر جائے گی۔ میں نے کہا کہ اختر صاحب نے جب آپ سے شادی کی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ اس نے کہا کہ اس وقت میری عمر 40 سال تھی اور وہ 26 سال کے تھے۔ لوگوں نے ہم پر بہت باتیں کی تھی، ان پر بھی بہت باتیں ہوئی تھی، پر پھر بھی انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ دراصل جب میں 24 سال کی تھی مجھے تبھی طلاق ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کی اور 1 سال کے بعد مجھے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ میں 16 سال اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہی۔ میرا رشتہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن رشتہ نہیں ہوا، اور پھر جب اختر صاحب کا رشتہ میرے لیے آیا تو ہم سب خوشی سے نہال تھے۔ پر تب میرے ماں باپ نے کہا کہ اب شادی کریں گے تو خاندان والے باتیں کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ پہلے بھی خاندان والے باتیں کر رہے تھے اور اب بھی ان کی باتوں سے میرے ماں باپ ڈر رہے تھے، لیکن پھر بھی شادی ہو گئی تو میں ان کے نکاح میں آ گئی۔ انہوں نے ہی میرے لیے الگ سے یہ گھر لیا۔ انہوں نے اپنی ساری بیویوں کے لیے الگ الگ گھر لے کے رکھے تھے۔ یہ گھر بھی انہوں نے میرے نام کیا تھا، خرچہ بھی دیتے تھے، راشن بھی ڈلواتے تھے، وقت بھی دیتے تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ لیکن وقت نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب ان کے بارے میں میں سوچتی ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ملی ان کو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کیونکہ آپ ان کی بیوی ہیں اور ایک مرد کو سب سے زیادہ قریب سے اس کی بیوی ہی جانتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اب ان پر اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے؟ وہ اس بات پہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر ایسے ہو سکتا تو میں ان کے عذاب اپنے حصے میں لے لیتی۔ اتنے اچھے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے درپردہ شاید کوئی گناہ کیا ہو۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے درپردہ شاید کوئی گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو لوگ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے تھے اور اب ان کی قبر پہ تھوکتے ہیں۔ میں جب ان کی قبر پہ جاتی ہوں تو قبر کو صاف کرتی ہوں، ٹھیک کرواتی ہوں۔ قبر ہلنے کی وجہ سے بار بار کھلنے کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی عادت ان کی جو بہت بری ہو اور آپ کو بھی یاد ہو، کیونکہ جیسے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخشش کر دیتا ہے ایسے ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ ان میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی بیٹا، اگر میں 3-4 دن بھی لگاؤں اور سوچتی رہوں کہ کہیں کوئی بات ہو تب بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ارے وہ تو غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن گھر آئے تو کھانا نہیں بنا ہوا تھا، میں سو گئی تھی اور میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہنے لگے کہ میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں، تب بھی ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقی سب کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے۔ ارے انہوں نے تو کبھی یہ تک نہیں جتایا تھا کہ وہ جوان جہاں لڑکے ہیں اور تم لوگ بوڑھی عورتیں ہو، کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ورنہ آج کل تو لڑکی اچھی بھلی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، ہر کام میں طاق ہوتی ہے، پھر بھی اس کا شوہر اسے تانے دیتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ ان کے پاس تو وجہ تھی، اگر وہ ہم سے جھگڑتے، ہمیں کوئی تانا دیتے یا پھر کوئی بات کر دیتے، ہم آگے سے اف تک نہ کہتے۔ حق تھا ان کا، اتنے اچھے سے رکھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب وہ ایک دن حادثے کا شکار ہوئے۔ بہت ہی برا حادثہ ہوا تھا، ان کو آخری سانس تک لینے کا وقت نہ ملا تھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی اپنا نہ تھا ان کا، بس ایک بیٹا اور ہم سب تھے۔ بیٹا بھی جس عورت سے ہوا وہ قدرے کم عمر کی تھی۔ میں جو جاننے آیا تھا وہ مجھے پتہ کو یاد کرتی ہوں اور روز ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ میں اپنی فیملی کو اس محلے میں لے آیا اور ہم لوگوں نے گھر سیٹ کر لیا۔ اب ہم یہیں پر رہنے لگے۔ ہمیں آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ یہ بات میرے گھر والوں تک پہنچ گئی کہ یہاں پہ ایک قبر ہے جو ہلتی ہے۔ میری جوان بیٹی کہنے لگی کہ باہر دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے کیا قبر کو پارک بنایا ہے کہ دیکھنے چلتے ہیں؟ ارے اس آدمی پہ عذاب آ رہا ہے۔ عذاب ہے کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی اور عجیب بات ہے، ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور تم اسے دیکھنے جانا چاہتی ہو تفریح کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں ابا، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں بھی اسی لیے دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے بھی عبرت ہو سکے۔
میرے بھی تو بہت سے گناہ ہوں گے نا۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے وہاں چلا گیا۔ مغرب کے وقت ہی وہ قبر ہلا کرتی تھی، سو مغرب کے ٹائم ہی ہم گئے تھے۔ لیکن ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ آج شام سے پھر سے ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک آدمی وہاں اپنے 2 سال کے بیٹے کو لے کے کھڑا تھا اور اس سے اس قبر پہ جوتیاں برسوا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرا بچہ بڑا بیمار ہے، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس سے نیک کام کروا رہا ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے بدکردار آدمی کی قبر پہ جوتا مارنا نیک کام ہی تو کہتے ہیں، اسی لیے سب کچھ کروا رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اس گاؤں کی شرافت کے بارے میں بڑا سنا تھا، تبھی تو یہاں آئے تھے، لیکن یہاں کے لوگ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دقیانوسی قسم کی ہیں۔ میری بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ کتنے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جب ہم ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آئے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے۔ اب اس پہ عذاب آ رہا ہے تو اچھی بات ہے نا، اللہ نے سزا دی ہے اس کو، ضرور یہ برا آدمی ہوگا۔ لیکن میں نے اس آدمی کے بارے میں اس کی بیوی سے جو باتیں سنی تھی وہی میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ یہاں پہ جس کے سامنے بھی حاجی اختر کی بات کرو وہ اس کو بہت برا ہی کہتا تھا کہ بہت ہی برا آدمی تھا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ ہمارے محلے کی گندگی تھا، مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا، اچانک سے ہی موسم زیادہ ہی بگڑ گیا، بہت تیز بارشیں آئیں، ایسی بارشیں کہ لوگ اپنے ہی گھر میں قید ہو گئے، باہر نکل نہیں سکتے تھے اور گلیوں میں پانی بھر گیا۔ عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ 3-4 دن زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھی اور اس کے بعد یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی کہ حاجی محمد اختر کی قبر پھٹ گئی ہے اور نیچے سے جو مناظر نکلے ہیں توبہ توبہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ سب لوگ قبرستان کی طرف بھاگے اور میں بھی، بلکہ میں تو سب سے آگے تھا۔ میری نیت بری نہ تھی لیکن میرا تجسس شاید سب سے بڑا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو سامنے جو تھا ہونے کی وجہ سے بالکل کھل چکی تھی۔ ظاہر ہے اتنے دن جب بارش ہوئی تھی اور اس کی قبر تو پہلے ہلتی تھی، اس لیے اس کے کھلنے کے چانس سب سے زیادہ تھے۔ قبر پھٹ گئی ہے، منظر ہی بڑا عجیب تھا، لیکن قبر کے اندر جو منظر تھا وہ ہماری امید سے بڑھ کر ہی تھا، کیونکہ یہاں ایک نہیں 2 معاملات تھے۔ ایک معاملہ تو یہ کہ حاجی محمد اختر کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے ابھی دفنایا گیا ہے۔ ابھی تک اس کے کفن پر ہلکی سی مٹی بھی نہیں لگی تھی، اس کے اوپر سے خوشبو آ رہی تھی اور وہ بالکل ایسے پڑا تھا جیسے سو رہا ہے، بلکہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ یہ بات سب کے لیے سوالیہ نشان تھی اور میں تو اس سے بھی زیادہ پریشان تھا، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ وہ بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، پر یہاں پر اس کی میت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر لوگوں نے اس کے خلاف اتنی باتیں کیوں کی؟ لوگ اس کی قبر پہ تھوک کے کیوں جاتے تھے؟ اس کے ساتھ اس کے خلاف اتنی باتیں کیوں کی؟ لوگ اس کی قبر پہ تھوک کے کیوں جاتے تھے؟ اس کے ساتھ برا کیوں کیا؟ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو بدنام کیوں کیا گیا؟ پھر کیا وجہ کہ سب لوگ حیران؟ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لوگوں کو وہ معاملات بھی یاد آ گئے۔ پھر ایک آدمی نے کہا کہ یوں ہی بیچارے کو بدنام کیا، جب میں بیمار تھا تو اس نے میرے ہسپتال کی فیس دی تھی۔ ایک اور بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میرے لیے گردے کا انتظام اس نے کیا تھا، راشن دیا تھا۔ تو کوئی بولا کہ میرے گھر کی چھت ڈلوا کے دی تھی مرحوم نے۔ سب لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ سجدے میں بھی گر چکے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات تھی کہ یہ نیک آدمی تھا، بھلائی بھی کر رکھی تھی، تو پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا پتا بیٹا، ہمیں تو جو نظر آیا ہم نے مان لیا۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ تم نے کسی کی قبر کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا اور اس قبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے ہلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ لگانا چاہیے تھا۔ اگر یہ قبر کسی گناہ گار بندے کی ہوتی تو سوال بھی نہیں بنتا تھا، مگر جب آپ سب لوگ اس کی نیکی کی گواہیاں دے رہے ہیں تو پھر اتنا حق تو تھا کہ مرحوم کا پتہ چل سکتا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کسی اور جگہ بنا دی جائے، کیونکہ یہ قبر بالکل بوسیدہ اور خراب ہو چکی ہے۔ مگر اس کام میں سب سے پہلی ٹانگ انور نے اڑائی، جو قبرستان کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ گناہ گار ہے۔ میں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اتنے سالوں بعد بھی وہ بالکل صحیح پڑا ہے۔
نیک لوگوں کی میت پر مٹی کا ایک ذرہ نہیں لگتا، اور تمہیں کیا گواہی چاہیے اس بات کی کہ وہ گناہگار ہے؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ بات انور نے کی تھی کہ قبر ہلتی ہے، اور جب قبر کے وہاں سے ہٹایا گیا تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ حاجی محمد اختر کی قبر کیوں ہلتی تھی۔ پہلے تو سب لوگ اپنی کی، مگر اب تو لوگ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کے مقام تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ اس قبر کے نیچے جو معاملہ تھا وہ کسی بھی حسیبی مخلوق یا معاملے سے الگ ہی تھا۔ دراصل اس قبر کے نیچے ایک موٹا پائپ جا رہا تھا جسے دور کے پیٹرول پمپ سے کنیکٹ کرتے دیکھ لیا گیا تھا۔ مطلب کہ کسی نے پیٹرول چوری کرنے کے لیے یہاں پر پائپ لگایا ہوا تھا اور اسے قبرستان کے راستے سے گزارا گیا تھا، اور جب اس پائپ کے اندر سے پیٹرول گزرتا تو اس کی دھمک کی وجہ سے قبر ہلنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ پائپ بالکل قبر کے نیچے تھا، یعنی کہ یہاں پر یہ پائپ لائن بچھائی گئی تھی، اور یہ سب کچھ غیر قانونی تھا، کوئی چوری کر رہا تھا۔ اب تو سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر سے قبر کو دوسری جگہ پہ بنایا، اس پہ پھول ڈالے، کتبہ بدلا، بلکہ سب نے قرآن خوانی بھی رکھی اور دیگ پکا کے بھی چاول بانٹے گئے، اور حاجی محمد اختر کی بیوہ کو بھی بلایا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ہی چاول بنٹوا رہے تھے اور اس سے معافی مانگی، وہ بھی بلایا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ہی چاول بنٹوا رہے تھے اور اس سے معافی مانگی، وہ بھی بری حالت میں تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، مگر اب سوال یہ بھی تھا کہ یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا تھا۔ پولیس آ گئی تو پولیس کو بتا دیا کہ سارا معاملہ ان کے سامنے تھا۔ جو کام یہ آدمی کروا رہا تھا وہ یہاں پر نہ تھا، ملک سے باہر تھا، لیکن اس نے اپنا ایک نمائندہ ادھر چھوڑا ہوا تھا جو یہ سارے معاملات دیکھا کرتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انور ہی تھا۔ میں بھی حیران رہ گیا، اسی نے تو مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر اس بات کو پھیلا دیا جائے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس پہ عذاب آ رہا ہے، اور یہ قبر ہلتی ہے تو کوئی بھی کبھی بھی اس قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اس کا راز ہمیشہ چھپا رہے گا۔ پولیس کے 2 ہاتھ لگتے ہی اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور اپنے مالک کا پتہ بھی بتا دیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور سب لوگوں کو سمجھا دیا، آپ لوگ اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھیں، یہ آدمی پہ نظر رکھیں، یہ آدمی یہیں پہ رہتا تھا، اس نے چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا، قبرستان کے آس پاس پھرتا رہتا تھا، کیوں؟ اس کا یہاں پہ کیا کام تھا؟ یہ کوئی گورگن تو نہ تھا، اس کا مطلب کہ نگرانی کر رہا تھا، اور اسے اس کے اچھے بھلے موٹے پیسے ملا کرتے تھے۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کا نیک بندہ یہاں پر سو رہا تھا، اسی لیے یہ سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ قبر کو پھر سے بنایا گیا اور بہت خوبصورت بنایا گیا۔ ابھی بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے کیے کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ کوئی زندہ ہو یا مردہ اس پہ الزام لگانا بہت بری بات ہے۔ میں بھی جایا کرتا ہوں اور کبھی کبھی میرے گھر والے بانو جی کے گھر کھانا وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں، ہاں وہ پہلے سے بہتر ہے، خوش رہتی ہیں، جہاں جاتی ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ ان سے معافی مانگتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر اختر یہاں پر ہوتا اور ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ اس پر الزام لگایا گیا ہوتا تو وہ بھی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی طرف سے میں نے بھی بات کو بھول جائیں، لیکن یہ بات بھولنے کی نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اسی لیے میں نے یہ کہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔